ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت سے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر محبت سے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد میں پھر دارالعلوم قادریہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. دارالعلوم جامعہ قادریہ رضویہ جو اہل سنت و جماعت کا علمی اور روحانی مرکز ہے، آج اس میں حضرت مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ فخر طریقت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا
شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری نوری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی تقریب عرس شریف کے سلسلے میں آج ہم اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ کے ولی کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، دور و دراز سے، قرب و جوار سے، بہت سے دوست اور احباب اس بابرکت تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں بھی کراچی سے حاضر ہوا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جو کچھ کے بیان کیا گیا اور بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ فقیر بے نوا کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ اللہ کے ولی جو زندہ ولی تھے، اور ولی ہمیشہ زندہ ہی رہتا ہے۔ موت جو ہے ان کے لیے کبھی اس گھر پہ جا بیٹھے اور کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ زندہ بھی تھے، ولی تھے، اب بھی ہیں، ولی ہیں۔ اللہ کے ایک ولی کی بابرکت محفل ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ان کی کش برداری کا مجھے بھی تھوڑا بہت شرف الحمدللہ حاصل ہوا ہے۔ سن 1948 میں میری دستار بندی ہوئی تھی، اور میرٹھ میں ہمارے شہر میں بڑا عظیم الشان دستار بندی کا جلسہ تھا، دارالعلوم جو ہمارا تھا اس کی طرف سے، اور اسی سال میں سن 1948 میں پاکستان بننے کے تقریباً 7-8 مہینے کے بعد میں فارغ التحصیل ہو گیا تھا۔ حضرت کے دست مبارک سے مجھ گناہگار و سیاہ کار کے سر پر پگڑی بندھی میرٹھ کے اس عظیم الشان جلسے میں، اور حضرت کا قیام بھی غریب خانے پر تھا، اور 3-4 روز اس وقت بھی خدمت کا موقع ملا۔ ویسے بھی اکثر میرٹھ کبھی حضرت کا گزر ہوتا تھا تو غریب خانے پر تشریف رونق افروز ہوتے تھے۔ اس کے بعد خود میں بھی بریلی شریف متعدد بار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے عرس شریف میں حاضر ہوتا رہا، وہاں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد بھی ہندوستان جب حاضر ہوا تو اجمیر شریف بھی حاضر ہوا، حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ کہ ان کی کشبرداری کا شرف حاصل رہا، اور آج ان کے وصال مبارک کے بعد آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے اللہ کے ولی کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوں۔ میں اصل میں اب باہر بیرون ملک مسلسل تبلیغی دوروں کے بعد سے، بڑے طویل تبلیغی دوروں کی وجہ سے اب کچھ بڑھاپا تیزی سے آنے لگا، تو اس لیے زیادہ تر سوچتا رہتا ہوں اب کہ زیادہ سفر نہ کروں۔ اور ابھی جب میں لاہور آیا تھا اسلام آباد سے واپس، تو پروگرام بن رہے تھے، تو فیصل آباد کا آئندہ جمعے کا پروگرام بن رہا تھا، لیکن اسی درمیان میں صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شہید اہل سنت کے فرزند گرامی قدر ہیں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت مولانا معین الدین صاحب کا پیغام ہے، لاہور میں دیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، 2-3 ہفتے آرام کروں گا، اس کے بعد پھر فیصل آباد بھی آ جاؤں گا، لیکن جب انہوں نے فرمایا اور مولانا کا پیغام پہنچا، اور میں نے کہا کس سلسلے میں ہے؟ میں سمجھا شاید جلسہ ہوگا، تو میں نے کہا کہ دارالعلوم کا شاید جلسہ ملتوی ہو گیا ہوگا، 9 ستمبر کا میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نہیں پہنچ سکا۔
آنے نہیں دیا گیا تو میں نے کہا کہ شاید کوئی بات ہوگی، کوئی جلسہ اسی کا ہوگا شاید. تو میں نے کہا کہ میں معذرت کر لوں گا کہ نہیں آ سکتا. لیکن انہوں نے جب کہا کہ حضرت مفتی اعظم کا اور شریف ہے تو میرا خود دل چاہا کہ میں حضرت کی اس بابرکت تقریب میں ضرور حاضر ہوں. تو میں نے کہا کہ اگرچہ اگلا پروگرام جمعے کا بھی ہے تو بیک وقت لائل پور میں فیصل آباد میں ایک ہی ہفتے میں 2 پروگرام ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بہرحال وہ ایک پروگرام ہے وہ الگ ہے اور شریف کی تقریب ہے، دوسرا پروگرام جو ہے وہ دوسری تقریب ہے. اچھا ہے اس بہانے لائل پور میں تقریباً 2.5 سال کے بعد جانا ہو رہا ہے، 2.5 سال کی پابندی کے بعد. تو چلو ہفتے میں 2 پروگرام لائل پور فیصل آباد کی نمٹا دیں، دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی، تجدید محبت ہو جائے گی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پیغام پہنچ جائے گا.